ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 جنوری 2017 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 4تھے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں حسب معمول لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام لائیو اس وجہ سے نشر کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے مشاہدین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکیں اور اپنے سوالات اور استفسارات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں ان کے لیے مختلف سہولیات ہمارے پاس یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک، ہمارے اسٹوڈیو تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا سوال جب ہم تک پہنچے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سوالات کا آپ کی خدمت میں جوابات بھی پیش کریں گے۔ تو ناظرین جو اس وقت ہمارے پروگرام کو مشاہدہ کر رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قادیان دارالامان سے ناظرین جو ایک سیریز پر مشتمل ایپیسوڈز ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو، مختلف عناوین کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس مختصر سے وقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کہ سمندر کے مانند ہے، اس کے چند قطرات بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اتنے کم وقت میں سمیٹ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرتا ہے اس کے حساب سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تفاصیل ہمارے ناظرین تک پہنچائی جا سکیں۔ آج جو موضوع ہم آپ کی خدمت پہ لے کر آئے ہیں یہ دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے آپ کے لیے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک گواہی قرآن مجید نے آپ کے حق میں یہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں پر، تمام مخلوق کے لیے بطور رحمت کر مبعوث ہوئے ہیں۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار قرار دیا ہے، اور جو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا اعلان کرتی ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت کرتے ہیں، آپ کے اخلاق فاضلہ کو اپناتے ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر امت قرار دیا ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں جو کہ مخلوق خدا کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا دم بھرتے ہیں۔ یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، اس کا بنیادی تقاضا انسان سے خدمت ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے تعلق سے یہ گواہی دی ہے
کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ کو محض اور محض بطور رحمت اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر لمحے میں ہم اس آیت کا مظہر بنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، قیدیوں کے ساتھ بھی، غلاموں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، اغیار کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور اپنے اقارب کے ساتھ بھی۔ تو جب بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں روز روشن کی طرح یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کہ تمام دنیا کے لیے آپ بطور رحمت کے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت سے قبل ہی یہ گواہی دی ہے کہ واللہ لا یجزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، دنیا سے ناپید اخلاق اور نیکیوں کو قائم کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حقیقی مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، جس کو اگر ہم کہیں کہ خلاصتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ حد تک پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو احادیث میں بھی درج ہے۔ ہم جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی دراصل یہی ضروری ہے کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنا ایک عظیم الشان نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ وہ بہترین امت ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کا ہم مصداق بننے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور ہم تبھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں جب ہم حقیقی معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کریں گے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں پروگرام میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ انسانوں میں سے غلاموں کا تھا جن سے انتہائی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی غلاموں کے ساتھ ایسا حسن سلوک فرمایا ہے اور ان کی آزادی کا ہر کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، اگر ہم انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ غلامی کا جو تصور ہے یہ قوموں میں بہت شروع سے پایا جاتا ہے۔ ایسا ہوا کرتا تھا کہ مثال کے طور پہ دو قبیلوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی تھی تو جو فاتح قبیلہ ہوتا تھا وہ مفتوح قبیلہ کے تمام نوجوانوں کو پکڑ لیتا تھا، ان کو وہ غلام بنا لیتا تھا اور ان کی عورتوں کو وہ لونڈیاں بنا لیتا تھا، اور اس طرح سے ان کو قید کر لیا جاتا تھا اور ان سے سارے وہ کام کروائے جاتے تھے جیسے کہ جانوروں سے کروائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان سے کھیتی کروانا ہے، بوجھ اٹھوانا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جیسے بیلوں سے ہل جوتوائے جاتے ہیں یا گھوڑوں سے یا گدھوں سے یا اونٹوں سے مال برداری کا کام لیا جاتا ہے، وہی کام ان مزدوروں سے لیے جاتے تھے اور ان غلاموں سے وہی کام، اسی طرح کے حقیر ترین کام جو ہوتے تھے وہ لیے جاتے تھے، کیونکہ یہ ایک سستا ذریعہ تھا، کوئی مزدوری نہیں دینی پڑتی تھی اور یہ ان کو اس طرح سے استعمال کرتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی ضمیر نہیں ہوتی تھی، کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ مالک جس طرح سے چاہتا اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، چنانچہ احادیث میں ہم نے بارہا یہ پڑھا ہے کہ مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے غلاموں پر کفار مکہ کس طرح ظلم کرتے تھے۔ یہ غلامانہ زندگی ایک بہیمانہ زندگی تھی، اور اکثر جو مالک تھے وہ غلاموں کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ ان کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے تھے، ہر طرح کی اذیت تکلیف وہ ان کو دیتے تھے۔ اسلام آیا اور اسلام نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے وما ادراک مل عقبہ فق و رقبہ، کہ تجھے کیا معلوم عقبہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ گردنوں کو آزاد کروانا ہے، غلاموں کو آزاد کروانا ہے۔
اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ تھا، اس کے ساتھ معیشت جڑی ہوئی تھی، غلاموں کو اگر ایک دفعہ میں آزاد کروایا جاتا تو وہ جاتے کہاں؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے بعض قواعد بنائے جس کی وجہ سے یہ غلام آہستہ آہستہ آزاد ہوتے چلے گئے۔ ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ترغیب دلائی کہ آپ ان غلاموں کو آزاد کریں، اور اس کے اندر بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث تھیں، اس میں سے ایک یہ الخلق و عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاندان ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَا أَحْسَنَ إِلَيْهِ، کہ سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو سزائیں مقرر کی، مثال کے طور پہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہوئے کوئی تعلقات بناتا ہے، اس کے اندر ایک سزا یہ ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ اگر کسی نے متعمد کسی کو قتل کیا ہے، سزا یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے غلام کو بہت زیادہ مارا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اس غلام کو آزاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ تحریک کرتے تھے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان مکہ والوں نے اور مدینہ والوں نے اور عرب والوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ غلام بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ہمیں ان کو آزاد کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم دے رہے ہیں۔ دوسری بات، جب ہم ان کی پوری تاریخ پہ غور کرتے ہیں، ایک کتاب شائع ہوئی ہے سبل السلام بلوغ المرام کی شرح ہے، اس کے اندر ایک حوالہ دیا ہوا ہے کہ 32,320 غلام تھے جو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزاد ہوئے۔ 32,000 کوئی کم تعداد نہیں ہوتی ہے جو کہ غلام اس زمانے میں آزاد ہوئے، ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس زمانے میں آزاد کیے گئے۔ یہ تعداد تو اس سے بھی بہت زیادہ ہوگی، مگر یہ ایک محدود اعداد و شمار ہے جو وہاں پیش کیے گئے ہیں۔ اب جہاں تک سلوک کا تعلق ہے، یہ یقینی بات ہے کہ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ عام عربوں کا اور مسلمانوں کا خاص طور پہ وہ بہت زیادہ تبدیل ہوا، کیونکہ وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ غلاموں سے کس طرح سلوک کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک غلام آیا، بچہ تھا، اس کا نام تھا زید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و تربیت کی۔ اس کے بعد ایک دن اس کے والد حارثہ اور اس کے چچا کعب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تم جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید نے فرمایا کہ میں ہرگز ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے حضور کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ جا کے یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا متبنہ بنانا اسلام میں جائز نہیں، تو اس کا نام پھر زید بن حارثہ ہوا۔ اور یہ شفقت اور یہ محبت عربوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک اور غلام کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت ظاہر ایک غلام تھے، بدوی تھے، وہ بیچارے مزدوری کا کام کرتے تھے، لکڑیاں لے کے مدینہ کے بازار میں آ کے وہ فروخت کرتے تھے۔ تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو وہ ظاہر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مجھے کون اپنے سینے کے ساتھ لگا سکتا ہے؟ تو یہ حضور کی شفقت تھی، یہ حضور کی محبت تھی جو غلاموں کے ساتھ تھی۔ اور اس کے بعد جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور اس طرح غلاموں سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے غلاموں سے اس طرح محبت کرنا شروع کی اور اس کے ساتھ ساتھ غلاموں کو آزاد کرنا بھی شروع کیا۔ ایک دفعہ بعد روایات میں آتا ہے حضرت سلمان، حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ابو سفیان گزرا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا دشمن تلوار سے بچ گیا، جنگ کے بعد کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا کہیں تم نے بلال کو ناراض تو نہیں کر لیا؟ اس کی ناراضگی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا سیدھے حضرت بلال کے پاس آئے اور معافی مانگی۔ یہ ہے وہ غلام کا رتبہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے یا چند لمحات والے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پر نزع کی حالت تھی، جب آپ نے یہ نصیحت کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں تم کو دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک تو نمازوں کے بارے میں جو میں نے ہدایات دی ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے تم نے نمازیں ادا کرنی ہیں، اور دوسری جو تمہارے ماتحت غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں یا جو کچھ ہے، تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جیسا کہ میں نے تم کو نصیحت کی ہے اور بار بار تم کو سمجھایا ہے۔ اب اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا رحمت مجسم سیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ نزع کی حالت ہے، انسان کو اپنی جان کی، اپنے خاندان کی، اپنے دوسروں کی، اپنی زوجات کی، اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے۔ حضور کو اگر کوئی فکر تھی تو وہ یہ کہ ما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے جو لونڈیاں ہیں، ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ آج کے اس زمانے میں غلامی کی شکل بدل گئی، محکوم قومیں آ گئیں، بڑی طاقتور قومیں ان کے حق مسلوب کر رہی ہیں، اور آج بھی انسان کو وہ انسان نہیں سمجھتے ہیں، ان کو مظلومیت کی حد تک پہنچایا ہوا ہے، اور ان سے مفادات تو حاصل کیے جاتے ہیں لیکن ان کے مفادات دیے نہیں جاتے۔ ایسی تمام قوموں کے لیے، جو پسماندہ قوموں کو، جو مظلوم قوموں کو، جو کہ پسی ہوئی اور دبی ہوئی قوموں کو اپنا ایک قسم کا غلامانہ ذہن یا غلامانہ طور پہ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس یہ نصیحت ہے کہ انسان کو انسان سمجھو، چاہے وہ غلام ہے یا کچھ ہے، انسان کے جو بنیادی حقوق ہے وہ ان کو دو، ان سے ویسی محبت کرو جیسے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا سکھایا ہے۔ جی، جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ عرب میں اس وقت جب کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت جس طبقہ کو بہت ہی پسماندہ طبقہ مانا جاتا تھا، اس طبقے کے ساتھ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان سلوک فرمایا ہے، اور ان کی آزادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدابیر اور مختلف کوششیں کی ہیں، جن کے تعلق سے ابھی ہم نے تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس وقت اب ہم کچھ ٹیلی فون کالرز سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشمیر انڈیا سے، ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم راجہ خورشید احمد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، راجہ خورشید احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غیر احمدی کے پیچھے نماز منع فرمائی ہے تو احمدی احباب حج کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ آپ کا سوال اگرچہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ سوالات ہی لیں، تاہم اس وقت میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست بات یہ ہے کہ اس موضوع کو یہ لوگ ایک جذباتی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے اس بھائی کو۔ دیکھیں، سوال امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ یہ ایک معروف بات ہے جو ہم نے بہت دفعہ یہاں بیان کی ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اذا رأیتموہ فبائعوہ، جب تم اس امام مہدی کو دیکھنا اس کے اوپر ایمان لانا۔ اب جو مسجد کا امام یا جو بھی ہے وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے تو نافرمان رسول کے پیچھے میں نماز پڑھ کیسے سکتا ہوں یا میری نماز ہو کیسے سکتی ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ یہاں سوال زید بکر عمر کا نہیں ہے، نافرمانی کرنے والے کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ چاہے وہ مکہ میں کھڑا ہے، چاہے وہ مدینہ میں کھڑا ہے، چاہے وہ دلی کی جامعہ مسجد میں کھڑا ہے یا سری نگر کے جامعہ مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں کھڑا ہے۔ ہم احمدیوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص نافرمان رسول ہے
اس کے پیچھے ہماری نماز ہو کیسے جائے گی؟ اس وجہ سے حضرت اور بھی کچھ وجوہات تھیں. بہرحال یہ وہ اہم بات ہے جو ہمارے تمام بھائیوں کو سمجھنے چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے فرما بردار ہیں. آپ کے حکم کی اطاعت میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام کو قبول کیا ہے. وہ نافرمان رسول ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک بات اور انہوں نے بیچ میں اضافہ کی کہ حج کے موقع پہ کیا کرتے ہیں. میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، چاہے حج ہو یا عمرہ ہو یا دوسری جگہ ہو. یہاں ایک بات اور بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ جماعت احمدیہ کی جو بنیاد رکھی گئی وہ 23 مارچ 1889 میں تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا وہ 1901 میں کیا. 10 سال تو ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن وہ 10 سال کی تاریخ کیا بتا رہی ہے کہ جس مسجد میں احمدی جاتے تھے ان کو دھکے دے کے باہر نکالنا، وہاں پر دھونا اور کہنا احمدی داخل نہ ہو. میرے بھائی، مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہوتی. اور آج بھی بعض مساجد ہندوستان میں 1-2 جگہ میں نے دیکھی خود، وہاں پر لکھا ہے یہاں فلاں 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 فرقے والے، ہم تو جماعت احمدیہ کو چھوڑیں، فلاں فلاں فرقے والے اس مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ فتنہ و فساد کے لیے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کفریہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، احمدیوں کو مار کے باہر نکالا جاتا ہے، مسجدوں کو دھویا جاتا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد ہم ان سے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس وجہ سے کہ ہم فتنہ و فساد نہیں چاہتے. اور ایسا جو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق اس کے پیچھے نماز ہو بھی نہیں سکتی. اماموں کو منکم، جو بھی تمہارا امام ہو جیسا بھی ہو، وہ تم یعنی افراد جماعت میں سے ہونا چاہیے، اس کے پیچھے تم نماز پڑھو. جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز ہمارے پاس ہیں، لیکن میں ہمارے مشاہدین سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہی سوالات ہم ہمارے پروگرام میں پیش کریں. بہت سے فقہی مسائل کے تعلق سے بھی ہمارے پاس سوال آ جاتے ہیں. اس کے لیے علیحدہ پروگرام MT انٹرنیشنل پر نشر ہوتا ہے فقہی مسائل کے نام سے، وہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی خدا تعالیٰ کے خاطر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بھی دراصل خدا تعالیٰ کی خاطر ہی ہوتی تھی. بعض ماحول پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی جنگیں لڑنے کی بھی اجازت دی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ قیدی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، لہٰذا آپ کے دل میں ان قیدیوں کے لیے بھی ہمدردی ہوتی تھی، ان سے بھی آپ نے حسن سلوک فرمایا. تو اس کی چند مثالیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی جزاک اللہ. جیسا کہ آپ نے تمہید میں بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے. ایک اور آیت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت اور شفقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو بھی اس وقت پیش کیا جائے. اس آیت کے الفاظ اس طرح ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت اور شفقت اور جو محبت اس نے آپ کے دل میں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودیت کر رکھی ہے، اس محبت اور شفقت کی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر طبقہ کے لیے ایک نرمی اور رحمت اور محبت اور ہمدردی کے جذبات ہوا کرتے تھے. اور جہاں تک قیدیوں کا ذکر ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ طبقہ بھی ظاہر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت سے انہوں نے بھی خوب حصہ پایا. یہ جو قیدی ہے، قیدیوں کا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں واضح ہدایات موجود ہیں، واضح ہدایات پائی جاتی ہیں، جن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کو کب پکڑا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جانا چاہیے. اس تعلق سے بھی 1-2 آیات میں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، یعنی نبی کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ اس کے لیے جنگی قیدی پکڑے جائیں حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ کسی میدان میں اچھی طرح عملی جنگ نہ ہو لے. پہلے یہ ہوتا تھا
کہ بعض دفعہ بعض قومیں دوسری قوموں پر جابرانہ قبضہ کرتی تھیں، ان پر دھاوا بولتی تھیں، ان پر ظلم کرتی تھیں، اور پھر ان کے جو باشندے ہوتے تھے، ان کو رہنے والے ہوتے تھے، ان کو قیدی بنا لیا کرتے تھے، زبردستی قیدی بنایا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ قیدی صرف اس صورت میں بنائے جا سکتے ہیں، قیدیوں کو صرف اس صورت میں پکڑا جا سکتا ہے جبکہ دشمن کے ساتھ باضابطہ جنگ ہو اور عملی جنگ ہو، ان کے ساتھ باضابطہ جنگ ہونے کے بعد جب ان کے اوپر فتح حاصل ہو تو اس کے بعد ان کے جو جنگی ہیں، جو جنگ میں شامل لوگ ہیں، ان کو بطور قیدی پکڑا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو قیدی پکڑے گئے، جن کو قیدی بنا کے لایا گیا جنگوں کے بعد، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی واضح ہدایت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منن بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزارہا، کہ جب اچھی طرح جنگ ہو لے اس کے بعد دشمنوں کے آدمیوں میں سے قیدی پکڑو، پھر اگر اصلاح کی امید ہو اور حالات مناسب ہوں تو ان قیدیوں کو بعد میں یوں ہی احسان کے طور پر چھوڑ دو یا مناسب فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو، اور یا اگر ضروری ہو تو انہیں قید میں ہی رکھو حتیٰ کہ جنگ ختم ہو جاوے اور اس کے بوجھ تمہارے سروں سے اتر جاوے۔ تو اس آیت میں بھی واضح ہدایت اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے تعلق سے بیان فرمائی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ پکڑے جانے کے بعد کیا سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ تین موٹی موٹی باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یا تو ان کو احسان کے ساتھ آزاد کر دو سب کے سب کو، لیکن اس صورت میں کہ جب ان کو آزاد کرنا ان کی اصلاح کا موجب اور امن اور صلح کا موجب بن رہا ہو، جنگ یا فساد کا موجب نہ بن رہا ہو۔ پھر اگر یہ صورت نہیں تو فدیہ، ان سے کچھ فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی مختلف صورتیں تھیں۔ اور پھر تیسری صورت یہ تھی کہ اگر احسان کے طور پر بھی ان کو آزاد نہیں کیا جا سکتا اور فدیہ دے کر بھی وہ کوئی اپنا بدلہ نہیں دیتے، کچھ روپیہ پیسہ ادا نہیں کرتے جس کے بدلے میں ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ کافروں نے اپنی ضد کی بنیاد پر بھی ایسا کیا ہے کہ کوئی رقم نہیں دی اور اپنے قیدیوں کو آزاد نہیں کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری صورت پھر یہ بتائی کہ ایسے قیدیوں کو پھر قید میں رکھا جا سکتا ہے، یا پھر ان کو جیسا کہ عملی طور پر ایسا ہوا کہ بعض مسلمانوں میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور ان سے کچھ خدمت جو اس زمانے کے حساب سے ہو سکتی تھی، ان سے کچھ خدمت بھی لی جا سکتی تھی، اور کفار بھی ایسا کیا کرتے۔ لیکن ان قیدیوں کے ساتھ یہ جو جیسا کہ میں نے وضاحت کی کہ جن قیدیوں کو رکھا گیا، مسلمانوں کے پاس رکھا گیا یا قید میں رکھا گیا، ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اس تعلق سے بھی چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قیدیوں کو، جنگی قیدیوں کو اپنے صحابہ کے درمیان تقسیم کیا تو ان کو باضابطہ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت کا سلوک کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے الفاظ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم ما یغلبہم فأعینوہم۔ تمہارے غلام، تمہارے جو قیدی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، پس جب کسی شخص کے ماتحت کوئی غلام ہو تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھانا دے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی لباس دے جو وہ خود پہنتا ہے، اور تم اپنے غلاموں کو ایسا کام نہ دیا کرو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر کبھی ایسا کام دو تو پھر اس کام میں خود ان کی مدد کیا کرو۔ تو یہ وہ تعلیمات تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے، اور ان تعلیمات کے نتیجے میں صحابہ نے کتنا اعلیٰ اور عظیم الشان نمونہ بھی قائم کیا۔ روایت میں آتا ہے، مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا، ایک صحابی اپنے قیدی کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کے کندھے پر 2 چادریں تھیں اور اس کے غلام کے کندھے پر بھی 2 چادریں تھیں۔ اس کے کندھے پر 2 مختلف رنگوں کی چادریں تھیں، اسی طرح اس کے غلام کے کندھے پر بھی 2 مختلف رنگوں کی چادریں تھیں۔ یہ جو شخص ان کو دیکھ رہا تھا گزرتے ہوئے، اس نے اس صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک ہی رنگ کی چادریں تم رکھ لیتے اور ایک ہی رنگ کی چادریں تم اپنے غلام کو بھی دے دیتے، تو تمہارے بدن پر بھی ایک ہی رنگ کا لباس ہو جاتا اور اس کے بدن پر بھی ایک ہی رنگ کا لباس ہو جاتا۔
تو صحابی نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تاکیدی نصائح اور ہدایات دیتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور اس لیے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں اس ہدایت کی تعمیل کی صورت میں اپنے غلام کو بھی وہ دیتا ہوں جو خود پہنتا ہوں، اور جو وہی اس کو کھلاتا ہوں جو خود میں کھاتا ہوں۔ اور اسی چیز کا ذکر سر ولیم میور جو بہت ہی ایک معاند اسلام گزرا ہے، اسلام کے خلاف تعصب رکھتا تھا، وہ لائف آف محمد اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اسی چیز کا ذکر اس نے اپنی اس کتاب میں بھی کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اہالیان مدینہ اور وہ مہاجرین جنہوں نے یہاں اپنے گھر بنا لیے تھے کے پاس جب قیدی آئے تو انہوں نے ان سے نہایت عمدہ سلوک کیا۔ بعد میں خود ایک قیدی کہا کرتا تھا کہ اللہ رحم کرے مدینہ والوں پر، وہ ہمیں سوار کرتے تھے اور خود پیدل چلتے تھے، ہمیں کھانے کے لیے گندم کی روٹی دیتے تھے جس کی اس زمانے میں بہت قلت تھی، اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ بات تعجب انگیز نہیں ہونی چاہیے کہ بعد میں جب ان قیدیوں کے لواحقین فدیہ لے کر انہیں آزاد کروانے آئے، ان میں سے کئی قیدیوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور ایسے تمام قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیے بغیر آزاد کر دی۔ تو یہ سلوک تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے نتیجے میں صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں جیسا سلوک کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہایت ہی شاندار اس سلسلے میں اسوہ ہے، کتنا انصاف کا سلوک آپ قیدیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بدر کے قیدیوں کا واقعہ ہے، بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی پکڑے گئے، ان میں سے جو قیدی پکڑے گئے ان کی نگرانی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب باندھا تو ان کے بندھن تھوڑے مضبوط کر دیے، تھوڑے زیادہ کس دیے۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ رات ہوئی تو وہ ان بندھنوں کے مضبوط کسے جانے کی وجہ سے کراہنے لگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی ان کراہنے کی آوازیں سن کر۔ صحابہ کو کسی طرح پتہ لگا تو انہوں نے جا کر حضرت عباس کا بندھن تھوڑا ڈھیلا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب عباس کی آواز نہیں آ رہی تو جا کے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے بندھن تھوڑے ڈھیلے کر دیے گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ ممکن یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو ناانصافی ہے، اگر کھولنے ہیں تو تمام قیدیوں کے بندھن کھول دیے جائیں اور ہلکے کر دیے جائیں، اور اگر بند کرنے ہیں تو حضرت عباس کا بھی بندھن بند کیا جائے اور کس دیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام قیدیوں کے بندھن کھول دیے گئے اور ہلکے کر دیے گئے۔ تو یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ان کا سلوک تھا جو قیدیوں کے ساتھ تھا۔ 70 قیدی بدر کے روز پکڑے گئے تھے، اور یہ وہی قیدی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر نہایت بہیمانہ مظالم انہوں نے کیے تھے مکہ میں، ان کے نعوذ باللہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ تو ایسے بھی تھے ان کے اندر، اور ایسے تھے یہ لوگ کہ اس وقت کی تعلیم کے مطابق اس لائق تھے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تورات کی تعلیم موجود تھی کہ جب تم کسی قوم پر فتح پاؤ تو ان کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی جو رحمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی، اسی رحمت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس وقت بھی ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک کیا۔ ان کو فدیہ ان سے لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا، بلکہ ایک صورت یہ بھی نکالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کی کہ بعض ان میں سے ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار کے کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، جو سکھا دے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس طریق سے بھی ان قیدیوں میں سے کئی ایسے قیدی جو تھے وہ رہا کیے گئے، انہوں نے انصار کے کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ تو ہمیشہ بے شمار ایسے ارشادات اور ہدایات ہیں اور طرز عمل ہے، ایسا اسوہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس طبقے کے ساتھ بھی کتنا ہمدردی والا، کتنا شفقت اور محبت اور پیار کا سلوک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حسن سلوک ہے جو ان قیدیوں کی اصلاح کا بھی جو ہے موجب بنا ہے، جس کے نتیجے میں یہ قیدی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اور آپ کی شفقت اور رأفت سے متاثر ہو کر بعد میں اسلام میں بھی داخل ہوئے، اور اسلام کی تائید میں بھی انہوں نے کئی قربانیاں پیش کی ہیں۔
چند ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناروے سے. ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, مکرم محمود احمد چغتائی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمود احمد صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. جی محمود صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی خاک صاحب کا سوال یہ ہے کہ سورہ رعد آیت نمبر 42 میں لکھا ہوا ہے, ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹائے چلے آ رہے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ. مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے. ننقصھا من اطرافھا, یعنی ہم زمین کو اس کے کونوں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں, لیکن اتنا وقت نہیں کہ ان ساروں کی تفسیر بیان کی جائے. اس سے مراد یہ ہے کفر کی زمین. جو کفر کی زمین ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, وہ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور لوگ اس علاقے کے زیادہ سے زیادہ اسلام میں اس وقت داخل ہوتے چلے آ رہے تھے. اس زمانے میں بین ہی اسی مفہوم کا الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی ہوا, اور اس کے اردو کا ایسے کہہ سکتے ہیں میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اب زمین کے کناروں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا چلا جائے گا, اور جیسے جیسے اسلام اور احمدیت پھیلتی چلی جائے گی, کفر کی زمین جو ہے, انکاریوں کی جو زمین ہے, وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ مکہ سے اسلام شروع ہوا. اس کا حدود اربع کتنا تھا مکہ کا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہاں سے پھر مدینہ گیا, اور مدینہ سے پھیلتے پھیلتے جو ایمان اور اسلام کی زمین تھی وہ وسیع ہوتی چلی گئی, جو کفر کی زمین تھی وہ کم ہوتی چلی گئی. یہ اس کے عام مفہوم معنی ہیں, اور سائنسی اعتبار اور عرضی طبقات کے لحاظ سے دیکھیں گے وہ ایک لمبی تفصیل ہے جو یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. برطانیہ سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں جناب محمد آصف چغتائی صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. اہل قادیان اور رائے خدا کی ٹیم کو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کیا آج مسلمان امت جو کلاتی ہے اور کیا اس کلانے کے قابل ہے خیر الامت؟ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی. شکریہ جناب, جزاکم اللہ. مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست ہے. کیا سوال تھا ان کا؟ ان کا سوال تھا کہ کیا آج کی دنیا میں جب ہم مختلف مسلمان ممالکوں کو دیکھتے ہیں, مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کفر لگا رہے ہیں, تو کیا یہ خیر امت کہلانے کے لائق ہیں؟ خیر امت کی تفسیر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ اخرجت للناس, وہ امت جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی. جب اس اخرجت للناس کی جو صفت خیر امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دی, اگر اس صفت کو پورا کر رہے ہیں وہ, تو یقیناً ہم ان کو خیر امت کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر لوگوں کے فائدے کی بجائے لوگوں کے نقصان کا کام وہ کر رہے ہیں, تو پھر یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے, واضح آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, تو پھر اس کے خلاف ہیں. تو ایسی صورت میں تو پھر ان کو خیر امت نہیں کہا جا سکتا. ایک بار میں اور اضافہ اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیش گوئیوں کے عین مطابق اب اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے. اور آپ نے ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے راستے دکھائے, اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے طریق سکھائے ہیں, وہاں آپ علیہ السلام نے ہمیں انسانوں کی خدمت اور حقوق العباد کے بھی طریق سکھائے ہیں. گویا وہ جو اخرجت للناس والا جو فقرہ ہے جو خیر امت کے ساتھ جوڑا گیا ہے, وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس زمانے میں سکھایا کہ کس طرح لوگوں کے فائدے کی باتیں کرنی ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, ہر شعبے میں ہر لحاظ سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی باتیں کرنی ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو امت اس وقت جڑی ہوئی ہے, جو جماعت اس وقت جڑی ہوئی ہے, ہم یقین سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً یہ جماعت وہ خیر امت کہلانے کی مستحق ہے جس خیر امت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے. لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً اور حقیقتاً
لوگوں کے فائدے کے کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی خیر امت کہلانے کے مستحق کہے جا سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ برطانیہ سے ہی، مکرم نور احمد صاحب، ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نور احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ میرا یہ سوال تھا کہ کچھ دن پہلے اللہ کے فضل سے مدینہ جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ میں دیکھنے میں آیا کہ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ زندہ ہیں اور ہم نے ان کو دعا کرنی ہے، انہوں نے خدا کو پہنچانی ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمان موجود ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ لوگوں کا یہی میں نے دیکھنے اور سننے میں آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ ان کی تدفین وہاں ہوگی ان کے ساتھ، تو اس بارے میں امت کی رہنمائی فرما دیں پلیز۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی زمین سرزمین میں دفن ہیں، آپ کی وہاں پر قبر ہے۔ اب یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ قرآن مجید کے منشا کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اگر میرے بندے تو اس سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں بہت ان کے قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں، تو میرے سے زیادہ جب اتنی قربت ہے تو براہ راست مجھ سے دعا کرو، میرے تک آؤ اور میں تمہاری دعا کو سنوں گا اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب سوال یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں مگر وہ کسی اور معنی میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اگر کرنی ہے تو دعا کرنے کے کچھ طریقے ہیں، اور وہ طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلے انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یہ ہے صحیح طریقہ، نہ یہ کہ صاحب قبر کے اوپر کھڑا ہو کے وہاں حضور کو مخاطب کرے۔ وہ مخاطب کرنا اپنی جگہ پہ، ہر انسان تو وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن جو اسلام نے طریقہ سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دونوں درود، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہ طریق جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ درود پہنچا دے، یہ دعائیں ہماری حضور تک پہنچا دے، اور اس کے بعد دعا کرنا ہے، یہ ہے طریقہ صحیح۔ باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ مانگیں، یہ غلط طریق ہے۔ عام طور پہ بعض مسلمانوں کو فرقے وہ حضور کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ وہی ہم کو سب کچھ دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اللہ سے ہی مانگا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے، وہ نہیں دے سکتے کچھ، جو دینے والا ہے وہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس سے ہم نے مانگنا ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، دیکھیں میرے بھائی، وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا حجرہ تھا یہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں، ان کی رہائش تھی اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ جہاں میں فوت ہو جاؤں مجھے وہاں ہی دفن کر دینا، تاکہ میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا لی جائے، اور یہ آپ کی نصیحت تھی۔ چنانچہ یہی طے ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ہی حجرے میں دفن کیا گیا۔ اتنی احتیاط برتی گئی کہ آپ کی تجہیز و تکفین بھی وہاں ہوئی اور آپ کو باہر بھی نہیں نکالا گیا، وہاں ہی صحابہ تھوڑے تھوڑے گروپوں میں جاتے رہے اور نماز جنازہ عطا کرتے رہے اور باہر تشریف لاتے رہے، اور اس طرح سے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اب وہاں پہ جو دوسری جگہ تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی آپ کو وہاں دفن کیا گیا۔ تیسری جگہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اب جب اپنے لیے رکھی ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت حملہ ہوا اور
آپ شدید طور پہ زخمی ہو گئے تو آپ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو بھیجا کہ جا کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ادب سے عرض کرو کہ مجھے وہ تیسری جگہ دے دیں تاکہ میں وہاں دفن ہو سکوں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دیکھیں خلافت کا احترام، کون چھوڑتا ہے اپنے شوہر اور اپنے باپ کے پہلو کی جگہ کو، مگر خلافت کا احترام دیکھیں ام المومنین۔ یوں ہی نہیں کہا رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلموا نصف الدین من هذه الحمیرہ کہ آدھا دین تم ام المومنین حضرت عائشہ سے مانگو۔ خلافت کا احترام دیکھیں، کتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں دفن ہونے دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے خلافت کے احترام میں، حضرت عمر کے احترام میں وہ جگہ ان کو دے دی اور حضرت عمر وہاں دفن ہوئے۔ اگر چوتھی جگہ وہاں ہوتی تو ام المومنین حضرت عائشہ خود وہاں دفن ہونے کے لیے نصیحت کرتی۔ آپ تو جنت البقیع میں وہاں مدفون ہیں اور وہاں آپ کی قبر ہے۔ اب یہ سوال کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، کتنی غیر معقول بات ہے حقائق کی روشنی میں۔ اگلی بات میں بتاتا ہوں کہ وہ تو بعد میں ایک گنبد کی شکل میں سیسا پلا کے مضبوط طور پہ بند کر دی گئی ہے قبر، اب اس کو کسی طرح سے کھولا نہیں جا سکتا۔ اب کیا یہ معقول ہے؟ حدیث میں یدفنا معی فی قبری، یہ نہیں ہے کہ میرے قبر کے پہلو میں، فی قبری یا متکلم میری قبر میں میرے ساتھ دفن ہوگا۔ کیا الیاذ باللہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس کو بڑی شرح سے بیان کیا کرتے تھے۔ کون مسلمان اس کو پسند کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھولا جائے اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے، تب کہیں جا کے آپ کی صداقت ظاہر ہو؟ یہ نامعقول بات ہے، عقل کے خلاف بات ہے۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت محمدیہ میں آنے والا مسیح اور مہدی، اس کا جینا مرنا میری طرح سے ہوگا، وہ میرا متبع ہوگا، میری اتباع میں آئے گا، تم اس کو قبول کرنا۔ اور اسی لیے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا مرنا میری طرح کا ہوگا، اس کا انجام میری طرح کا انجام ہوگا۔ یہ ہے اس کے معنی کا یدفن معی فی قبری، کہ ایک طرح سے ہمارا انتہا، جو ہمارا انجام آخر وقت ہے، وہ بھی ایک طرح سے ہوگا اور اس کے بعد سلسلہ ہوگا۔ قبروں کی مسافتیں چاہے جو بھی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں ہیں، اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی خوبصورت عربی شعر ہے، انی اموت ولا یموت محبتی یدرا فی ذکر کا فی التراب ندائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مر جاؤں گا، میں تو فوت ہو جاؤں گا، لیکن میری قبر کی مٹی سے لوگ تیری محبت کی آوازیں سنا کریں گے، ایک یہاں ایک وہاں۔ اور یہ ہے معیت، اس کو کہتے ہیں معیت۔ اور یہ حضرت مسیح موعود اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا۔ یہی ہے کہ وہ میری اتباع کی معیت میں ہی وہ دفن ہوگا اور انجام کار یہی نتیجہ نکلے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑنے والے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ میرا سوال ہے خندق کی جنگ کے بارے سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر ہٹانے کی جو واقعہ ہے، 3 دفعہ گیتی ماری تھی، اس ٹائم میں انہوں نے وہ کشفی حالت میں کیا کیا دیکھا، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا کوئی وضاحت فرمائیے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس واقعے کی تفصیل۔ جنگ احزاب کے تعلق سے، جنگ خندق، جنگ خندق، وہی جنگ احزاب اسی کو کہتے ہیں۔ وہ واقعہ دراصل اس طرح ہے کہ جب جنگ احزاب ہوئی ہے، جنگ خندق بھی اسی کو کہا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک خندق کھودی گئی تھی مدینہ کے آس پاس، تاکہ جو دشمن ہے وہ اس خندق کو پار نہ کر سکے اور مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ تو اس خندق کو کھودنے کے لیے جو صحابہ تھے، فاقہ کشی کی حالت میں انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ جو پتھر آتے تھے ان کو توڑتے تھے، ان پتھروں کو توڑ کے پھر خندق کو کھودے جاتے تھے۔ تو اسی دوران ایک پتھر ایسا آیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو اس پر صحابہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر کیا کہ اس طرح ایک بہت بڑا پتھر ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہا،
اور بہت کئی دنوں سے پھاقے کی حالت میں تھے صحابہ، کمزوری کی حالت میں تھے شاید اس وجہ سے بھی وہ طاقت ان کو نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اس پتھر کو توڑ سکیں، تو انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس پتھر کے پاس، اس کو اپنے ہاتھ سے توڑا، 1-2 بار اس کو مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ تو اس دوران وہ جس کا انہوں نے سائل نے سوال میں ذکر کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار مارا تو ایک چنگاری نکلی، تو فرمایا کہ مجھے کسریٰ کی چابیاں میرے ہاتھ میں مجھے کشفی طور پر دکھائی گئی ہیں۔ دوسری بار فرمایا کہ قیصر کی چابیاں کشفی طور پہ میرے ہاتھ میں دکھائی گئی ہیں۔ تو اس نظارے سے کشفی اس پتھر کو توڑنے کے وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظارہ دکھایا گیا، تو اس نظارے کے ذریعے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشگوئی اس وقت عطا کی گئی کہ کس طرح آئندہ آنے والے زمانہ میں صحابہ کے ہاتھوں، صحابہ کے ذریعے کسریٰ بھی فتح ہوگا اور قیصر بھی فتح ہوگا اور مفتوح ہو جائیں گے اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ دراصل اس واقعے کا مختصر پس منظر ہے۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور کمزور طبقہ یتامہ اور ایامہ کا تھا جن کے حقوق محفوظ نہیں تھے، بلکہ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ 2 طبقہ ایسا ہے جن کے حقوق کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور ان کے حقوق کی صحیح طرح سے ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے، اپنے عملی نمونہ سے ان دونوں طبقے کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں۔ بات یہ ہے کہ بیوائیں اور یتیم یہ دنیا میں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ مرد شادی کرتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، کبھی مرد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی اکیلی رہ جاتی ہے، کبھی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو مرد اکیلی رہ جاتا ہے، اور ان دونوں میں اگر ایک رہا یا دونوں نہ رہے تو ان کے جو بچے بچتے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں کہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے عرب لوگ عام طور پہ ان میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور لڑائیاں ہونے کے بعد بہت سی بیوائیں بچ جاتی تھیں، ان کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ خود ہمارے ہندوستان میں یعنی بیوہ کو جینے کا حق تک نہیں تھا، اور اس وقت یہاں ستی کی ایک رسم تھی کہ اگر کسی عورت کا، بیاہی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ جلتی ہوئی چتا میں اس کو بھی ساتھ جانا ہوتا تھا۔ وہ تو بعد میں بند ہوئی، اب اس کے اوپر حکومت کی طرف سے پابندی لگی، ورنہ یہ ابتدائی طور پہ اس زمانے میں ایسا ہو رہا تھا کہ بیوہ کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس رجحان کو بدلا، اس نظریے کو بدلا اور اپنے نمونے سے بدلا۔ اب نمونہ دیکھیں آپ کہ آدمی نظریاتی طور پہ تو بات کر لیتا ہے، مگر نمونے سے اس کو ثابت کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی، 27 سال کے نوجوان تھے آپ، عمر میں بعض روایت میں کم بعض میں زیادہ، لیکن آپ نے جو شادی کی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، جو ایک بیوہ تھی۔ اب بیوہ سے کون شادی کرتا ہے ایک نوجوان؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے سے یہ مثال قائم کی کہ دیکھو بیوہ بھی ایک عورت ہے، مصائب دنیا نے اس کے شوہر کو اس سے اگر چھین لیا تو کم از کم اس کا ایک دوسرا انسان سہارا تو بنتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے سے یہ بتایا کہ بیواؤں سے سب سے پہلے شادی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیواؤں سے شادی کرنے کی بار بار نصیحت فرمائی کہ ان سے تم شادی کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم شادیاں دیکھیں کم یا زیادہ، یعنی معین طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں 12 شادیاں ہوئیں۔ اب 12 شادیوں میں سے 1 یا 2 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ماریہ رضی اللہ عنہا، ان کے علاوہ باقی سب کی سب ایسی تھی جو بیوائیں تھیں، اور آپ نے اپنے نمونے سے بتایا کہ یہ ساری کی ساری اس لیے شادیاں کی گئی ہیں تاکہ قوم کو یہ سکھایا جا سکے، مسلمانوں کو یہ سکھایا جا سکے کہ ایسی عورت کو بھی جینے کا ایک حق حاصل ہے، ہمیں ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور ہم کو ان کو بھی معاشرے کا جز بنانا ہے۔ آج دیکھیں آپ کے دنیا کے حالات کو آپ چھوڑیں، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے
کہ یہاں پر جو بیوائیں ہیں، جو مطلقہ ہیں، جن کو طلاق دی گئی ہے، پسماندہ عورتیں ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کی کسی مصیبت کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک اخبار نے لکھا 5-6 لاکھ کے قریب ہے یہ۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اخباریں دیکھ لیں ان کی، یعنی میں وہ جگہیں بیان نہیں کر سکتا جہاں پر یہ ہیں۔ کہنے کو کروڑوں مسلمان ہندوستان میں، نہ کوئی انتظام ہے، نہ ان کو سنبھالنے کا کوئی طریقہ ہے، نہ ان کے رشتہ دار کسی ایک نے سنبھال لیا، لیکن یہ اتنی مصیبت میں ہیں کہ ان کو کوئی سنبھالنے کا ذریعہ ہی ہندوستان میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے بالمقابل جماعت احمدیہ ان مسلمانوں کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وصیت کا نظام قائم فرمایا اور بعد میں تحریک جدید کا نظام نو اس کے ساتھ سارا جڑا، اس کے اندر یہ بات واضح طور پہ کی گئی تھی کہ یہ نظام بیواؤں کا ایک سہارا بنے گا۔ آج ہندوستان میں جو جماعت کی بیوائیں جماعت میں ایسی حالت کو پہنچ جاتی ہیں، جماعت کا بیت المال ہے، ایک پورا ایک نظام ہے جو ایسے بے سہارا عورتوں کی باقاعدہ مدد کرتا ہے، ان کو وظائف دیتا ہے، ان کو باوقار اور عزت کے ساتھ جینے کا ایک سلیقہ بتاتا ہے، ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے وہ اپنے روزگار بھی کما سکتی ہیں اور ایک باوقار زندگی بھی گزار سکتی ہیں۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اور یہ وہ برکت ہے جو خلافت کی وجہ سے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اگر صحیح طور پہ نافذ کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک باقاعدہ نظام قائم کیا جائے، اور اس نظام کے ذریعہ سے ان بے سہارا عورتوں کو اور ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہو، ان کی شادی کا انتظام ہو، اور اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو باقاعدہ بیت المال سے ان کے وظائف جاری کیے جائیں تاکہ یہ باوقار طور پہ جی سکیں۔ اب رہا یتامہ کا مسئلہ بھی ہے۔ آج آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، دلی وغیرہ میں آپ چلے جائیں، سفر کریں، یعنی ترس آتا ہے کہ 10-12 سال کے بچے ہیں، وہ صندوقڑیاں، وہ ڈبے ہاتھ میں لیے ہوئے اسٹیشنوں پہ بجاتے پھرتے ہیں کہ کوئی 1 روپیہ دے دے، کوئی 2 روپیہ دے دے، کوئی 3 روپیہ دے دے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، سفید پجامے پہنے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اور یہ سارے یتیم خانے ان کو اسٹیشنوں پہ، بس اڈوں پہ دھکیل دیتے ہیں، اور ان سے کسی سے 10 پیسے، کسی سے روپیہ، کسی سے 2 روپیہ۔ کچھ مسلمان یتیم خانے کے طور پہ صدقہ بھی دے دیتے ہیں، کچھ کھالوں کی آمدنی ہے، وہ خدا جانے کون کھاتا ہے کون نہیں کھاتا۔ یہ سارے کے سارے وہ بچے ہیں بعد میں جس کو بال مزدوری کہتے ہیں، کوئی کارخانوں میں کام کر رہا ہے، کوئی پتھر توڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے راجستھان جانے کا موقع ملا، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے سنگین پتھر ہیں وہ توڑ رہے ہوتے ہیں پہاڑوں میں، اور اس کے بعد ٹی بی کے مریض ہو جاتے ہیں، خون آنے لگتا ہے، اور وہ 30-35-40 سال میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی سہارا ان کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ فرمایا، السعی علی الارملۃ کالسعی فی سبیل اللہ، کہ جو ایک بیوہ کی نگہبانی کرتا ہے، اس کو اخراجات دیتا ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا، فآوا، ہم نے تجھے پناہ دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، فأما الیتیم فلا تقہر، کہ اگر یتیم پایا جائے تو اس کو مقہور نہ کرنا، اس کو پسماندہ زندگی تک نہ پہنچا دینا، بلکہ اس کو باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین۔ اب یہاں پہ بھی میں اپنے جتنے میرے مسلمان بھائی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ آئیے جماعت احمدیہ کے نظام کو دیکھیں آپ۔ جماعت احمدیہ نے بیواؤں کو، بے سہاراؤں کو کس طرح سے سنبھالا ہے، وظائف جاری کیے ہیں۔
یتامہ کے لیے جماعت احمدیہ بیت المال سے کیا کچھ کرتی ہے۔ 1919 میں، جب کہ ابھی بالکل ابتدا تھی جماعت احمدیہ کی، خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باقاعدہ یہاں یتیم خانہ اور دارالضعفاء اور دارالشیوخ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے بہت سے ادارے قائم کیے ہوئے تھے جہاں ان یتیموں کی پرورش ہوتی تھی، اور انہی اداروں سے بڑے بڑے اچھے طالب علم پڑھ کے وہ دین کی خدمت کے لیے بھی نکلے اور دنیا کی خدمت کے لیے بھی نکلے۔ آج جب یہ لوگ اس طرح سب کچھ کر لیتے ہیں، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں انہوں نے وہ باج ایجیٹیشنیں کروائی مسلمانوں نے، بعض آدمی اس میں مر گئے، مسلمان مر گئے، ان کے بچوں کو اور بیواؤں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے برسوں ان کے لیے وظائف جاری کروائے اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کروایا۔ ہمارے خلفائے کرام کی آپ تاریخ دیکھ لیں، بار بار یہ نصیحت کرتے رہے کہ یتیموں کو پالے۔ ابھی بوسنیا کا معاملہ ہوا، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جماعت کو نصیحت کی کہ جہاں جہاں قانون اجازت دیتا ہے ان یتیم بچوں کو پرورش کے لیے ان کی کفالت کے ان کو لیا جائے۔ اسی طرح ہندوستان میں پارٹیشن کے وقت اس کے بعد جو یتامہ آئے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے جماعت احمدیہ نے سنبھالا۔ تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسماندہ طبقے کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے مجسم رحمت تھے۔ آج تقاضا اس کا ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس رحمت کو قیامت تک جاری رکھا جائے۔ میرا آقا رحمت قیامت تک کے لیے رحمت ہے، ہر طبقے کے لیے رحمت ہے، اور صحیح طور پر ہمیں آپ کی اتباع میں آپ کے اس اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے بیواؤں کو، یتیموں کو، مصیبت زدہوں کو ہمیشہ سہارا دینا چاہیے، اور جماعت احمدیہ دیتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے فنڈ قائم ہے۔ بیچاری ایسی غریب لڑکیاں، بے سہارا لڑکیاں، یتیم لڑکیاں جو خود شادی کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں، جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفۃ المسیح ایّد اللہ تعالیٰ بن العزیز کے ارشادات کے مطابق ان کو شادی فنڈ مہیا کرتا ہے، سادگی سے ان کو شادی کے انتظامات کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے رحمت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو اس طبقے کے اوپر چلتی چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ خلفائے کرام کی برکت سے اور خلافت کی برکت سے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اس وقفے پر ہم کچھ ٹیلی فون کالر سے بھی بات کریں گے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم محمد عبدالرشید صاحب سے، جو کہ لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب بڑی مہربانی، آج اس کا سوال یہ ہے جی، سورۃ الاعراف 159 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، اے رسول تو کہہ دے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کی بادشاہت ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ پر اور اس امی رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ کیا ہی زبردست معجزہ ہے کہ امی رسول کو سارے جہان کا نبی بنایا گیا ہے، سید الانبیاء کہا گیا ہے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، جب یہ آیت دو جگہ آئی ہے، سورۃ الزمر میں بھی آئی ہے، اور ان کو جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے پیارے رسول کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ جزاکم اللہ جناب، آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اگر اس بارے میں کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے تو۔ پہلا جو ان کا تھا سوال، اس تعلق سے تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا۔ امی کا ذکر ہے اس میں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امی مبعوث کیا گیا ہے، تو اس تعلق سے سوال تو نہیں انہوں نے کوئی کیا، لیکن تھوڑی بہت وضاحت میں کر دوں اس تعلق سے کہ واقعتاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور امی مبعوث ہونا ایک بہت ہی اعلیٰ اور عظیم الشان معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین کے اندر اور امی بناتے ہوئے ہی منہم کہہ کر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بھی امی تھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امیوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بھی کیا گیا۔
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اپنی کتب میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ اور عظیم الشان معجزہ یہ تھا کہ ایک امی ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عظیم الشان کلام عطا ہوا، ایسی اعلیٰ اور عظیم الشان تعلیم عطا ہوئی جو قیامت تک کے لیے ہر لحاظ سے لاہ عمل ہے، انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، انسان کے لیے ہر قسم کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کر دی۔ جسمانی، اخلاقی، روحانی ترقیات کے لحاظ سے جس تعلیم کی ضرورت تھی، سماجی، معاشرتی، سیاسی، تمدنی لحاظ سے جس تعلیم کی ضرورت تھی، پھر جس زاویے سے بھی سوچا جائے، جس تعلیم کی ضرورت انسان کو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اور نہ صرف تعلیم کا بلکہ علوم کا، جو آج کل کے زمانے میں جو علوم اجاگر ہو رہے ہیں، دنیا کے سامنے ظاہر کیے جا رہے ہیں، ان علوم کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مواقع پر اور خاص وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو خلاصتاً یہی عرض کروں گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی قرار دیتے ہوئے یہ عظیم الشان کلام جو قرآن مجید کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور قیامت تک کے لیے اب یہی راہ ہدایت، یہی ضابطۂ حیات اور لاہ عمل قرار پایا ہے تمام انسانوں کے لیے، اس سے بڑا معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ یہ وہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ جرمنی سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم ناصر راجپوت صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناصر راجپوت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں ظاہر ہوئے؟ اگر ایسی کوئی مثال پیش کر دیں۔ نیز یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی علامات ہوئے؟ تو اس کی بھی اگر کوئی مثال ہو تو پیش کر دیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جزاکم اللہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جس وقت ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ہوئی۔ اب ایک بڑی سی واضح مثال ہے، 1300 سال پہلے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشگوئی فرماتے ہیں، اِنَّا لِمَہْدِيِّنَا آیَتَینِ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض، کہ اے لوگو سنو، جس مہدی کی میں خوشخبری دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے مہدی ہوں، اپنے آپ کو محدود زمانے کے لیے، محدود وقت کے لیے کوئی اپنا نام مہدی رکھتا ہو، رکھے بے شک، لیکن لے مہدی نا، جس کی میں خوشخبری دے رہا ہوں اس کی میں 2 نشانیاں بتا رہا ہوں تمہیں، آیتین، اس کی 2 نشانیاں ہوں گی، ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کے گرہن لگنے والی راتوں میں سے پہلی رات کو گرہن لگے گا، 13، 14 اور 15 یہ پورا چاند ہوتا ہے اور اسی تاریخوں میں گرہن لگے گا، اس کے علاوہ اور لأول لیلۃ من رمضان، کہ پہلی رات کو گرہن لگے گا ایک، اور دوسرا یہ کہ پہلی رات کے بھی پہلے حصے میں لگے گا، 2، یہ 2 باتیں بتائی گئی تھیں۔ اب دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 1890 1891 یعنی 1311 ہجری 14ویں صدی کے 11ویں سال میں یہ نشان ظاہر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1890 میں یعنی 1308 ہجری میں 14ویں صدی کے 8ویں سال میں اعلان فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امام مہدی اور مسیح موعود بنا کے بھیجا ہے، اور 13 رمضان 1311 ہجری 21 مارچ 1894 اسی قادیان میں مسیح موعود علیہ السلام کی موجودگی میں رمضان کے مہینے میں پہلے چاند کو گرہن لگتا ہے اور سارا قادیان اس کو دیکھتا ہے۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو مشاہدہ فرمایا اور دنیا نے دیکھ لیا، پیشگوئی کا ایک حصہ پورا ہو گیا، اور دوسرا حصہ 28 رمضان پھر نصف منہ
सूरज के ग्रहण लगने वाले दिनों में से दरमियाने दिन में। अब आप देखें कि 27, 28, 29 ये 3 दिन हैं जबकि सूरज को ग्रहण लगता है। बीच वाले दिन में इसी कादियान में सूरज को ग्रहण लगा और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े वसूख से ये फरमा दिया था कि देखो अब ग्रहण लगेगा। अपने सहाबा को आपने ख़त लिख दिए थे कि तुम कादियान आ जाना और उस दिन ग्रहण लगेगा, और ग्रहण लगा। और अजीब इत्तेफाक है, सूरज का जो ग्रहण शुरू हुआ वो मक्के से शुरू हुआ और इधर फिर कादियान ये इस इलाके की तरफ आया और सारी दुनिया ने इसको देखा। अब आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है। इससे कितनी बातें साबित होती हैं कि एक अल्लाह है जो आलिमुल गैब है, जो मुस्तकबिल के हालात जानता है। उसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़बर दी। आपने जिस तरह से ख़बर दी दुनिया को बता दिया। 1300 साल के बाद बलफ्स वो पेशगोई पूरी होती है, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पूरी हुई इस मौजज़े के ज़रिया से, और फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत इससे ज़ाहिर हुई। अब इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर भी दलालत करता है, वजूद हस्ती बारी ताला पे दलालत करता है, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत पे दलालत करता है। ये है वह मौजज़ा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़ी शान से पूरा हुआ। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब लोन साहब से मेरा ये सवाल है कि सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और आपके हुस्न सलूक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी बाहर नहीं थे। आपने अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत ही उम्दा और हुस्न सलूक फरमाया है। इसके बारे में मैं आपसे तफसील जानना चाहूँगा। जी, ज़ाकुल्लाह, बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ तो हर एक ही मोहब्बत और प्यार का सलूक करता है, लेकिन दुश्मनों के साथ भी प्यार और मोहब्बत का सलूक करना ये हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीम शान ख़ासा था। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से मिसालें और नमूने कायम फरमाए हैं कि किसी और के साथ मुवाज़ना तो दूर, ऐसी मिसालें लाना भी नामुमकिन और मुहालात में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हालत में, हर सूरत में, हर सिचुएशन में अपने दुश्मनों के साथ नहायत ही प्यार और नरमी और मोहब्बत का सलूक किया है। मज़लूमियत के ज़माने में भी, जब आपको फ़ातिहाना शान अता की अल्लाह ताला ने, उस वक्त भी, और बल्कि ऐन उस वक्त भी जब जंग के दौरान दुश्मनों के आमने सामने होते थे और बरसरे पैकार होती थी दो फ़ौजें आपस में, उस वक्त भी आपने दुश्मनों के साथ मोहब्बत और प्यार का सलूक और हमदर्दी का सलूक और रहम का सलूक फरमाया है। अब मक्का में जो इब्तिदाई 13 साल का दौर था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के ऊपर जो कुफ़ार मक्का ने मज़ालिम ढाए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, तारीख़ का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से मसाइब और तकालीफ़ दुश्मनों ने नहीं पहुँचाई। आप नमाज के लिए जाते, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होते, तो आपके बदन के ऊपर, आपकी शानों के ऊपर ऊँट की ओजड़ी रख दी जाती और आप सजदे से सर नहीं उठा पाते थे। गलियों से गुज़रते जाते तो औरतें आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंका करती थीं। एक औरत के बारे में आता है कि जब भी उस औरत के घर के पास से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते थे तो वो औरत हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर घर का कूड़ा करकट डाला करती थी। एक दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो कूड़ा करकट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं डाला गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरियाफ़्त किया कि क्या बात है, आज मेरे सर पे कूड़ा करकट डालने वाली जो औरत है उसने कूड़ा करकट नहीं डाला। पता किया तो मालूम हुआ कि वो बीमार है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए और उसकी इयादत की। हालांकि वो हर रोज़ आपको तकलीफ़ पहुंचाती थी, लेकिन इस तकलीफ़ पहुंचाने वाली औरत की तकलीफ़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो उसकी इयादत के लिए उसके घर पहुंच गए। 3 साल तक शौबे अबी तालिब में आपको और आपके सहाबा को महसूर किया गया। ताइफ गए तो वहाँ तब अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने, तो वहाँ बच्चे और ओबाश लड़के आपके पीछे दौड़ाए गए जिन्होंने आप पर पथराव किया, खून बहा आपके जिस्म से। एक पहाड़ी के ऊपर पहुँचे तो फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, उसने कहा कि मैं पीस के रख दूँगा। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं पीस के रख दूँगा 2 पहाड़ियों के बीच में इनको।
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور یہ دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ میری قوم کو علم نہیں ہے اس لیے مجھ پر مظالم ڈھا رہے ہیں، اس لیے ان کی بخشش کر، ان پر رحم کا سلوک فرما اور ان کی مغفرت کر۔ پھر ایسے حالات میں صحابہ کو بھی جب تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، تو صحابہ نے پوچھا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے بدن میں بھی جان ہے، ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ اجازت دیں ہم بھی تلوار نکال کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بالعفو، مجھے صرف عفو کا حکم دیا گیا ہے، مجھے لڑائی جھگڑے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے خون بہانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ تو وہ حالات تھے جب آپ مظلوم تھے، مغلوب تھے، ابھی تھوڑی تعداد تھی آپ کے صحابہ کی، مسلمانوں کی، تو ایسے حالات میں ظلم کیے گئے، اور ایسے حالات میں بھی جب موقع ملا بدلہ لینے کا، یہاں تک کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ طائف کے واقعے کے بعد تو فرشتہ خود حاضر ہوا بدلہ لینے کے لیے، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر رحم کا سلوک ہی فرمایا۔ پھر فتوحات جب عطا ہوئیں، تو فتوحات عطا ہونے کے بعد بھی جب موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کا بدلہ لینے کا، تو اس وقت بھی آپ نے دشمن کے ساتھ رحم اور محبت اور شفقت کا سلوک کیا۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں ہماری زمینوں سے زمینیں جو ہیں ہماری وہ ہمارے پاس ہی رہنے دی جائے، ہم آدھی قیمت ادا کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زمینیں ان کو دے دی، اور انہی یہودیوں میں سے ایک عورت نے، خیبر کی ایک عورت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا پیش کیا، کھانے میں زہر ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اس وقت بھی اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور سب سے بڑھ کر فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دشمنوں سے بدلہ لینے کا موقع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اعلیٰ اور عظیم الشان مثالیں اس وقت بھی رقم کی۔ ایک واقعہ فتح مکہ کا عرض کروں گا کہ جب آپ مکہ میں تھے، عثمان ابن طلحہ ایک شخص ہوا کرتے تھے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ جب آپ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے چابیاں منگائی خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز ادا کرنے کے لیے۔ عثمان ابن طلحہ جو تھے، جب آپ مکہ میں ہوا کرتے تھے اس وقت بھی ایک موقع ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان نے منع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل، اور ہو سکتا ہے اس وقت کوئی بدسلوکی بھی کی ہو اور بھی دھکا وغیرہ بھی دیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں منگائی، 2 نفل نمازیں ادا کی، 2 نفل رکعتیں ادا کی، باہر آئے، تو اس وقت سب نے یہی سوچا ہوگا کہ آج تو اب عثمان کو چابیاں واپس نہیں ملیں گی، اب تو اس کا بدلہ لے ہی لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو چابیاں پکڑائیں اور کہا کہ آج کے بعد اب یہ چابیاں تمہارے اور تمہارے خاندان کے پاس رہیں گی، اور اب تم سے یہ کوئی چابیاں چھین نہیں سکتا سوائے کسی ظالم کے، ظالم کوئی چھین لے تو چھین لے، اور کوئی تم سے یہ چابی نہیں چھین سکتا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا، اور پھر تمام مکہ والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے جو خطاب فرمایا، ان کو پوچھا کہ کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا اسی طرح کا سلوک ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے۔ تو اس طرح کے سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوح ان لوگوں پر فتح پانے کے بعد بھی کیے جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیے تھے۔ پھر جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جنگوں کے دوران بھی آپ نے دشمنوں پر رحم کیا۔ بدر کا واقعہ ہے، ایک جہاں آپ نے پڑاؤ کیا وہ اونچی جگہ تھی، کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ جگہ آپ نے الہام کی بنیاد پر منتخب کی ہے یا خود منتخب کی ہے کسی جنگی تدبیر کے تحت؟ انہوں نے کہا بس جنگی تدبیر کے تحت میں نے اس کو منتخب کیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں کنویں کے پاس جانا چاہیے، پانی روک کے رکھنا چاہیے تاکہ دشمنوں کو تکلیف ہو۔ آپ گئے ادھر کنویں پر ہی پڑاؤ ڈالا، لیکن جب دشمن پانی لینے کے لیے آیا اور صحابہ نے منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کے کہا کہ نہیں، ان کو پانی پینے دو۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے جب جنگ ہو رہی ہے، دشمن آیا ہے تو مسلمانوں کو قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے، ان کا خون کا پیاسا ہے وہ، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ نے دیکھیں کتنا اعلیٰ اور عظیم الشان سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا۔ واقعات تو بہت ہیں، لیکن میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا اس ضمن میں ایک اقتباس، بہت ہی پیارا اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اس سراپا رحم اور محسن انسانیت اور عظیم محافظ حقوق انسانی کا تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں بھی
کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جو دشمن کو سہولت نہ مہیا کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پل پل اور لمحہ لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحم تھے، اور آپ کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر کوئی دل رحم کے وہ اعلیٰ معیار اور تقاضے پورے نہیں کر سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو یہ ہے مختصر الفاظ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ جو آپ نے دشمنوں سے حسن سلوک کے لیے پیش فرمایا۔ افغانستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم نیک احمد صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیک احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، میرا نام نیک محمد شزائی ہے اور میں تعلق افغانستان کابل سے، اور میرا جماعت میں تقریباً 7 سال ہو گئے شامل ہوئے، جماعت میں داخل ہوں۔ تو میرا سوال تھا کہ جو جماعت میں نے انٹر میں پڑھا تھا کہ اور بھی مطلب فرقے ہے، جماعت کی لاہوری ہے، جو حقیقی ہے، اور اصلاح پسند ہے، یہ اس دوسری جو فرقے ہیں یہ ہماری جماعت نے اس کو الگ کیا ہے یا خود اپنا گروپ بنائے ہیں، الگ ہو گئے ہیں؟ اس کے حوالے سے تھوڑا تفصیل چاہیے۔ جزاکم اللہ جناب، آپ نے پروگرام کے انتہائی آخر وقت میں فون کیا ہے۔ میں مولانا حمید کوثر سے اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ سے بہت سے لوگ الگ ہوتے چلے گئے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ 1914 میں پہلی دفعہ کچھ لوگوں نے خلافت کو ماننے سے، خلیفۃ المسیح ثانی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سر سے ہی خلافت سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک لاہوری جماعت ایک الگ بنی، وہ لاہور چلے گئے۔ کچھ اور جو لوگ جماعت سے خارج ہو کر دیے گئے یا کسی بنا پہ ان کو سزائیں ملیں، کسی نے کوئی اصلاح پارٹی بنائی، کسی نے کچھ بنائی، لیکن 4 دن رہ کے یہ سارے ختم ہوتے چلے گئے۔ لیکن جو قائم اور دائم ہے وہی جماعت جو خلافت کے زیر سایہ ہے، وہی دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، سب سے بنیادی بات آپ یاد رکھیے گا، خلافت کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ادھر ادھر کی باتوں کو نہیں سننا ہے، خلافت کی رسی سے چمٹے رہیں تو آپ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی سرخ رو اور کامیاب ہوں گے۔ ان باتوں کی طرف، ان شیطانی وساوس کی طرف بالکل نہ پڑیں۔ یہ انسان کو ابلیسی طاقتیں ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اہدنا الصراط کی دعا پڑھیں اور خلافت سے چمٹے رہیں۔ بس یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھی نصیحت کی تھی۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ پروگرام کا آخری سوال ہے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرند پرند اور جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کا سلوک فرماتے تھے، اس حوالے سے کچھ واقعات ہمیں بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی آپ کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ آپ یہ سوال کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آج کل انڈیا کی وہ خبریں آ رہی تھیں جو جانوروں کو وہ کیا کہتے ہیں، کل کی خبروں میں آ رہا تھا، وہ بیل کو جو پکڑ کے مار رہے تھے اور بری طرح سے زخمی کر رہے تھے۔ حکومتیں تو آج قانون بنا رہی ہیں۔ ہمارے حضور پاک نے تو کہا کہ جانور کو بلا وجہ تکلیف نہیں دینی، داغ لگا کے، کہ اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ذی روح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا کہ دیکھو پہلے زمانے میں ایک عورت تھی، ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے، وہ اتنا پیاسا تھا، وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزہ جو چمڑے کا ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ لے کے نیچے کنویں سے اپنے دانت میں پکڑ کے باہر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ان جانوروں کی وجہ سے بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہر ذی جان، ہر نفس جس کے اندر سانس ہے، جس کے اندر دل و دماغ ہے، اس کی تم اگر ضرورت حاجت پوری کرتے ہو تو اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک عورت بلی کو گھر میں بند کر کے کہیں سفر پہ چلی گئی اور اس کی وجہ سے اس کو عذاب ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک انصاری کے باغ میں گئے تو دیکھا وہاں ایک اونٹ حضور کے باہر روتا بلبلاتا آیا۔ حضور نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ ایک انصاری آیا، کہتا میں ہوں۔ کہتے یہ تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے مجھ سے کہ میرا مالک مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور چارہ بہت کم دیتا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کر تو اس جانور کے بارے میں۔
अब जानवर जो ज़िबा करते हैं हम, उसके लिए भी शराइत मुकर्रर की हैं। छोटा बच्चा ज़िबा नहीं करना है, इतनी उम्र का करना है, तेज़ छुरी से करना है ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और अल्लाह के इज़्न से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तकबीर पढ़ के कि अल्लाह के नाम के साथ इसको मैं ज़िबा करता हूँ। तो वाक़यात तो बहुत से हैं। आखिर पे एक वाक़या और बयान करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कहाँ तक, अब सांप है एक ज़र्र रसां चीज़ है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सांप जो कि तकलीफ़ नहीं देते, ज़रर नहीं देते, और मदीना में बाज़ हवा वो होते थे, हुज़ूर ने फरमाया इनको बिला वजह ना मारो, इनको मार के तुम्हें अच्छा नहीं होगा। एक दफ़ा कुछ परिंदे, चिड़ियाँ, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे मुंडरा रही थीं और बड़े दर्द से आवाज़ निकाल रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन चिड़ियों और परिंदों के जिन्होंने बच्चे दिए हैं वो जल्दी से इनको वापस करें। या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके तसर्रुफ़ से इन परिंदों के समझ रहे होते थे कि इन बेचारों को मज़लूम है और इनके जो बच्चे हैं इनको वापस करवाया जाए। आखिर पर एक वाक़या यानी इस ज़माने का भी बयान करूँगा। हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब राजे की का एक वाक़या हयात कुदसिया में आता है, हिस्सा चहारों में। वो ये कहते हैं एक दफ़ा खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे कादियान बुलाया। तसव्वुफ़ की एक किताब थी हुज़ूर के पास, तो वो लिखवाने के लिए एक ही नुस्ख़ा था, हुज़ूर ने फरमाया वो लिख दें। तो हज़रत मौलाना नवाब मोहम्मद अली साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये सामने वाले मकान जो मस्जिद मुबारक के मशरिक़ की तरफ है, वहाँ ठहरे हुए थे। मौलाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे सामने वाले बरामदे में जंगली कबूतरों का एक जोड़ा था। कबूतर और कबूतरी, उन्होंने कुछ अंडे दिए हुए थे। तो एक दिन खाकरोब ने वो सारा उनका घोंसला तोड़ ताड़ के साफ़ कर दिया, अंडे बाहर फेंक दिए। मौलाना मौसूफ़ फरमाते हैं कि मैं आया तो देखा वो कबूतर बड़े दर्द से फड़फड़ा रहे थे और मुझे उनका फड़फड़ाना और दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं सोचता रहा मैं क्या करूं, मैंने लिखना बंद कर दिया। तो मुझे ख़्याल आया मेरा आका वो रहमत है हर एक के लिए। कहते मैंने बड़े दर्द से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला के हुज़ूर इल्तिजा की कि ऐ मेरे अल्लाह, इस दरूद का सवाब मुझे ना दे तो, बल्कि इन परिंदों को ये दरूद तसल्ली का मुझे बना दे। कहते जब मैंने इस इल्हा से दरूद पढ़ा, वो परिंदे बिल्कुल शांत होकर मुतमईन होकर बैठ गए। कहते मैं दरूद जब छोड़ दिया, फिर मैं लिखने लगा, फिर वो बंदे फड़फड़ाने लगे। फिर मैंने दरूद पढ़ना शुरू किया, फिर वो मुतमईन होकर बैठ गए, सुकून से बैठ गए। कहते ये 3-4 दफ़ा ऐसा होता रहा। आखिर अज़ान हो गई, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया और ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब देखिए मौलाना मौसूफ़ का ये वाक़या कितना ही अजीब है कि दरूद की बरकत और फैज़ देखें कि ये चरिंद परिंद तक वो फैज़ पहुँच रहा है और वो बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं दरूद पढ़ने से और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कुछ है जो इस दरूद के नतीजे में अल्लाह ताला की हजूर पाक की रहमत वहाँ तक भी, वो फैज़ वहाँ तक भी पहुँच रहा है। तो आज मौजूदा ज़माने में जो जानवरों को ये अज़ियतें दी जाती हैं, कोई नेज़ा मार रहा है, जानवर से खून निकल रहा है और बाज़ जानवर सड़कों पे फिर रहे हैं, पशु ऐसे आवारा फिर रहे हैं, उनको प्लास्टिक खाते फिर रहे हैं, बुरा हाल है। अरे भाइयों, अगर ये जानवर हैं तो इनको फिर संभालो भी, इनसे वो सलूक करो जैसे रसूल की सल्लल्लाहु ने फरमाया कि एक अंसारी को नसीहत की कि देख तेरा ऊँट मुझसे शिकायत करता है। ये सारे पशु, ये जानवर जो भूख से आज मर रहे हैं, बड़े अदब से दरख्वास्त है कि इनकी तरफ भी तवज्जो करो। हमारा रसूल सब के लिए रहमत था, इनको भी कुछ ऐसा सामान करो कि ये इस तरह भूखे ना मरे। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। तो नाज़रीन इकराम, आज का हमारा एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर पर मैं सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिसमें हुज़ूर फरमाते हैं, वो ज़माना कि जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, हकीकत में ऐसा ज़माना था कि जिसकी हालत मौजूदा एक बुज़ुर्ग और अज़ीमुल क़दर मुस्लिह रब्बानी और हादी आसमानी की अशद मोहताज थी, और जो तालीम दी गई वो भी वाक़ई में सच्ची और ऐसी थी कि जिसकी निहायत ज़रूरत थी, और उन तमाम उमूर की जामे थी कि जिससे तमाम ज़रूरत ज़माना की पूरी होती थीं,
اور پھر اس تعلیم نے اثر بھی ایسا کر دکھایا کہ لاکھوں دلوں کو حق اور راستی کی طرف کھینچ لائی اور لاکھوں سینوں پر لا الہ الا اللہ کا نقش جما دیا، اور جو نبوت کی علت غائی ہوتی ہے یعنی تعلیم اصول نجات کے، اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جو کسی دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانے میں بہم نہیں پہنچا۔ تو ان واقعات پر نظر ڈالنے سے بالاختیار یہ شہادت دل سے جوش مار کر نکلے گی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طبقہ نسواں پر جو احسانات ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبقہ نسواں پر جو احسانات ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 28 جنوری 2016 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا